حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ پریشان رہنے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن اور نماز پڑھنے سے ختم ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوا اللہ کی ذات کی، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی نہ جوڑ سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ زندگی میں چاہیں کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ جس انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود نہ ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والا موت کو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، نمبر 1 بڑھاپے میں اولاد، نمبر 2 مصیبت میں دوست، اور نمبر 3 غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ دونوں باتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان سے جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں، الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلائیے، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کا 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1 اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2 اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔
آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو اور پھر دکھایا کرو۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں اور آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی پر بھروسہ کریں تو مکمل بھروسہ کریں، یا تو وہ اچھا دوست بن جائے گا، نہیں تو آپ کو اچھا سبق ملے گا۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اچھے دوست کو قربان نہ کرو۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگنا تو خود کو شرمندہ کرنا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکل، تکلیف ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ مت بھولو کہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اللہ کو ہر وہ ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہارے پلکوں سے بہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، یہ گناہ بخشوانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔